بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. میں ہوں آپ کی میزبان شفق بابر، ایک بار پھر سے ایک نئی لیٹسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر. یقیناً اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں پہ بھی ہوں گے خوش رہیں، اور ہمیشہ سے میری یہ دعا ہوتی ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ مسکراتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو غموں سے دور رکھے. تو آج کی جو لیٹسٹ ایپیسوڈ ہے اس میں ہمارا ٹاپک بھی بہت زبردست ہے، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. تو ہماری لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک کے پیج پر اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل پہ. تو جناب آج میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ اور لائبہ دونوں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، ایک بار پھر سے آپ میرے پروگرام کا حصہ بنے. تو میرے ساتھ عبداللہ ہیں. جی عبداللہ، اوور ٹو یو. میں آج آپ اس پروگرام کا کو ہوسٹ عبداللہ، اور آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پاکستان کی ایک اور جگہ کی جانب لے کے چلیں گے. جگہ نہیں ہے سچ، مطلب بس ایک کوئی ہسٹوریکل پلیس ٹائپ یا اس طرح کچھ آپ کہہ لیں، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اوور ٹو یو لائبہ. السلام علیکم ایوری بڈی، دس از یور ہوسٹ لائبہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری جانب سے آپ سب کو نیا اسلامک سال بہت بہت مبارک ہو. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو شفق کہ آپ نے آج پھر سے ہمیں اس شو کا حصہ بنایا، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک دا ویورس کہ آپ لوگ آئے اور ہمارا شو دیکھ رہے ہیں. ایز اللہ سیڈ کہ ہمارا ٹاپک کافی انٹرسٹنگ ہے آج کا، اینڈ یو گائز آر گونا گیٹ اے لاٹ آف انفارمیشن، سو اسٹے ٹیونڈ. بیک ٹو یو شفق. جی، تو جیسے لائبہ نے بتایا کہ اور ساتھ میں عبداللہ نے بھی بتایا کہ آج ہمارا ٹاپک بیسیکلی ہم ہسٹری پہ بات کرنے جا رہے ہیں. ویسے تو ہم پاکستان کی جتنے بھی ہمارے پاس جتنے بھی ہم نے ایپیسوڈس کیے ہیں اس میں ہم نے کسی نہ کسی ایک اسپیسیفک سٹی کو لیا. لاسٹ ٹائم لائبہ آپ میرے ساتھ تھی، ہم لوگوں نے اسی طرح کچھ ہسٹری کی بات کی. تو آج بھی ہم کچھ ہسٹری پہ بات کرنے جا رہے ہیں. ہسٹوریکل پلیسز ہیں. ویسے تو پاکستان کی بیوٹی اور اس کی سیاحت کی بات کریں، جو وزٹرز آتے ہیں نہ صرف پاکستانی بلکہ غیر ملکی لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں، اور وہ یقیناً محظوظ ہو کر جاتے ہیں، بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں. سو ہمارا جو بیسک مقصد ہے اس پروگرام کو کرنے کا، اور کیپٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد کی جانب سے یہ کوشش اور کاوش کہ ہم پاکستان کے کلچر، پاکستان کی ثقافت سے بات کریں، اور اسی طرح ہم اس چیز کو آگے لے کر آئے. اور ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے کلچرل کیپٹل کے نام سے، تو آپ لوگ اس سماعتوں تک پہنچا رہے ہیں. تو لائبہ اور عبداللہ بیسیکلی ہم لوگ آج جو ہے فورٹس ہیں جو پاکستان، ویسے تو بہت زیادہ ہیں، ہمیں تو ٹائم ٹیکنگ ہو جائے گا، بہت لمبا پروگرام چلا جائے گا. تو لمیٹڈ سے ٹائم میں ہم نے جو اپنے پاس انفارمیشن آج رکھی ہے وہ ہم فورٹس کے بارے میں بتائیں گے. اور لائبہ کے پاس بھی بڑی اچھی انفارمیشن ہے، عبداللہ بھی ہمیں شیئر کریں گے اپنے نالج جو ان کے پاس ہے فورٹس کے حوالے سے. تو یہ جو عمارتیں ہوتی ہیں قلعے انہیں کہتے ہیں، یہ ہمیں ماضی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، شاہی دور میں لے کے چلے جاتے ہیں. تو لائبہ میرے خیال میں اب ہم مزید تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام کو مزید وسعت دیتے ہیں. تو بات کرتے ہیں آج ہم فورٹس کے بارے میں. تو لائبہ آپ کس فورٹ کے بارے میں آج ہمیں بتانے جا رہی ہیں جس کے بارے میں ہمارے لسنر سن کے کافی نالج گین کریں گے؟ اچھا، جس فورٹ کی میں بات کرنے جا رہی ہوں، اچھا I'm gonna be talking about two forts. ایک جو ہے وہ گلگت فورٹ ہے، اور دوسری بلتت فورٹ ہے، اور دوسری جو ہے رامپور فورٹ ہے. اچھا، تو جو فرسٹ فورٹ ہے دیٹ از دا بلتت فورٹ. اب جو بلتت فورٹ ہے یہ ہنزا ویلی میں موجود ہے، کریم آباد ٹاؤن کے پاس، گلگت بلتستان میں. یہ تقریباً 800 سال پرانی ہے، بٹ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی رینوویشن ہوتی رہی ہے. بیسکلی 16 سینچری میں جو ہنزا کا شہزادہ تھا اس نے بلتستان کی شہزادی سے شادی کی تھی، جو جہیز میں اپنے ساتھ ماہر کاریگر لائی تھی جو کہ اس قلعے کی رینوویشن کے ذمہ دار تھے. اب بات کرتے ہیں اس قلعے کی ہسٹری کی. ماضی میں بہت سی آزاد ریاستیں تھیں جو ناردرن ایریاز کا حصہ تھی. ان میں سے ہنزا اور ناگر رائیول اسٹیٹس تھی جو کہ دریائے ہنزا کے برعکس موجود تھی. وہاں کے حکمران جن کو میر کہا جاتا تھا، انہوں نے بے شمار اسٹرانگ ہولز بنا رکھے تھے تاکہ اپنی زمینوں کو مستحکم رکھ سکیں. کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے حکمران التت فورٹ میں رہتے تھے، لیکن سلطان کے دونوں بیٹوں یعنی شاہ عباس اور علی خان کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی، اور شاہ سلطان بلتت فورٹ آ گئے اور اس کو ہنزا کی کیپٹل سیٹ بنا دیا. حکومت حاصل کرنے کے لیے دونوں بھائیوں کا جھگڑا تھا، تو یہ جھگڑا اس وقت تک برقرار رہا یہاں تک کہ علی خان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر اسی طرح قلعہ بلتت ہنزا کا پرائم پاور سیٹ بن گیا. اگر بلتت فورٹ کے اسٹرکچر کی بات کی جائے تو یہ لداخی یا تبتن فن تعمیر سے انفلوئنسڈ ہے، اور اس کی مشابہت وٹالہ پیلس جو کہ لہٰذا میں موجود ہے اس سے بھی کافی زیادہ ہے.
اس کے اسٹرکچر میں سب سے بڑا چینج 19ویں صدی میں آیا تھا جب برطانویوں نے حملہ کیا تھا ان دسمبر 1981۔ اس وقت حکمران جو تھے یہاں کے وہ تھے صفدر علی خان، جو کہ کاشمیر کی طرف بھاگ گئے تھے تاکہ انہیں سیاسی پناہ مل سکے۔ برطانویوں نے پھر اس وقت بلتت فورٹ کے بہت سے ٹاورز گرا دیے تھے اور صفدر علی خان کے چھوٹے بھائی محمد ناظم خان کو حکمران بنا دیا تھا۔ اپنے دور حکومت میں ناظم خان نے بلتت فورٹ میں بہت ساری تبدیلیاں کی، جیسے کہ تیسری منزل کے کمرے انہوں نے سارے گرا دیے تھے اور برٹش کالونیل سٹائل کی فرنٹ ایلیویشن بنا دی تھی۔ گلاس پینل ونڈوز بھی لگا دی تھی جو کہ ابھی تک قلعے میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ 1945 تک بلتت فورٹ آباد رہا تھا۔ پھر اس دور کے آخری حکمران جو تھے محمد جمال خان پہاڑی، وہ پہاڑی کے نیچے ایک اور محل نما گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، جہاں پر وہ ابھی بھی جہاں پہ ہنزا کے موجودہ میر جو ہیں میر غضنفر علی خان، وہ ابھی بھی اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1945 میں قلعہ جو ہے نا وہ کمپلیٹلی طور پہ ویران ہو گیا تھا۔ اب اس وجہ سے کیا ہوا تھا کہ وہ کمزور ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا اور یہ خطرہ تھا کہ وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ تو 1990 میں سر آغا خان 4 نے بلتت فورٹ کی بحالی کا کام اپنے ذمہ لیا اور 6 سال کے عرصے میں جا کے اس کی بحالی کا کام مکمل ہوا تھا۔ تو ٹوٹل 6 ایئرز لگے تھے اس کی رینوویشن میں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بلتت فورٹ ایک خوبصورت مثال ہے ہمارے کلچر کی، جو کہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر لی گئی ہے۔ اب یہ ایک میوزیم ہے جو عوام کے لیے اوپن ہے۔ معمولی سی انٹرنس فی دے کر آپ اس نہایت خوبصورت قلعے سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ اب جو دوسری فورٹ ہے جس کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رام کوٹ فورٹ، جس کو کشمیر کا کرمبلنگ جائنٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ کشمیر کے حکمرانوں نے 16 سے 17 سینچری کے درمیان تعمیر کی تھی اور یہ منگلا ڈیم کے پانی سے گھری ہوئی ہے۔ یہ دریائے جہلم اور دریائے پونچھ کے جنکشن پر موجود ہے۔ اپنے انوکھے طرز تعمیر کی وجہ سے یہ کشمیر کے باقی قلعوں سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ قلعے تک پہنچنے کے لیے منگلا ڈیم پر موجود واٹر سپورٹس کلب سے آپ کو ایک بوٹ بک کرنی پڑتی ہے۔ پھر تقریباً 10 منٹس کے سفر کے بعد آپ رام کوٹ فورٹ پہنچ جاتے ہیں، جو کہ پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہے۔ ایک مختصر لیکن گہری ہائیک کے بعد آپ قلعے تک پہنچ جاتے ہیں۔ نہ فیڈرل گورنمنٹ اور نہ ہی آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ اس قلعے کی بحالی میں دلچسپی لے رہی ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ قلعہ ابھی بھی اپنی ماضی کی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو کہ دکھائی دیتی ہے وہ اس قلعے کا گیٹ وے ہے۔ یہ واحد راستہ ہے جس سے قلعے میں داخل ہوا اور نکلا جا سکتا ہے، اور پھر قلعے میں بہت سے رامز موجود ہیں جن کے ذریعے آرٹلری کو پوزیشن میں لایا جاتا تھا۔ لیٹ 90s تک اس قلعے کو نیگلیکٹ کیا گیا۔ ڈاکٹر انیس الرحمان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس قلعے کو دریافت کیا تھا۔ اس وقت قلعہ بہت ہی خراب حالات میں تھا، لیکن پھر ڈاکٹر انیس نے فیڈرل منسٹری آف آرکیالوجی سے رابطہ کیا اور اس کی بحالی کے لیے پھر والنٹری کام جو ہے نا اس کی آفیشیل پرمیشن مل گئی تھی انہیں۔ پھر انہوں نے پاکستان آرمی سے بھی رابطہ کیا تھا اور 2 ماڈل کیننز جو تھے نا وہ کوئٹہ سے منگوا کے رام کوٹ فورٹ میں رکھ دیے گئے تھے تاکہ وہ قلعے کی زینت بن سکیں۔ ایک اور مزے کی بات میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس قلعے کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ ایک پرانے ہندو شیوا مندر کی جگہ پر بنایا گیا تھا۔ خیر، یہ قلعہ بھی باقی قلعوں کی طرح ہماری تہذیب و ثقافت کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ آئی تھنک سب سے دکھی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر انیس الرحمان کے بعد اس قلعے پر کسی نے توجہ نہیں دی اور اسی وجہ سے یہ دوبارہ کھنڈر بنتا جا رہا ہے۔ 2005 کا جو زلزلہ تھا اس کے بعد اس کا حال اور برا ہو گیا تھا، تو اس کے باوجود بھی آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا اور کوئی دلچسپی نہیں لی اس کی رینوویشن کے لیے۔ میں تو آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی منگلا کی طرف جائے تو اس فورٹ کو ضرور وزٹ کریں اور اپنا ایکسپیرینس ہم سب کے ساتھ شیئر کریں۔ تو یہ تھا میرا سیگمنٹ۔ I'll hand it over back to شفق، آپ کنٹینیو کریں۔ بہت زبردست، آج تو مطلب آپ نے بہت ساری ہمیں ایسی باتیں بھی بتائی جو مجھے بھی اور فلی ہمارے جو لسنرز ہیں ان کو کافی زیادہ اچھا لگا ہوگا، اور کچھ ایسی باتیں بھی بتائیں جو کہ نہیں ہمیں معلوم تھی۔ اور جیسا کہ آپ نے حمزہ کے بارے میں بات کی تو وہاں کی بیوٹی، جیسے ہم نے لاسٹ اپنے شو میں بھی بات کی تھی، تو سیاحت کی بھی میں نے بات کی، تو وہاں کے جب وزٹر جاتے ہیں تو واقعی اس چیز کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو ایسی ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کو بھی اسی طرح رکھا جائے تاکہ جو وزٹرز باقی خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ماضی کے شاہکار ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے۔
تو ہم اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ کی طرف بھی آتے ہیں. عبداللہ آج آپ کس قلعے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے میں کیا جس کور قلعے کے کرنا بارے ہے؟ میں آج بتاؤں گا وہ لاہور قلعہ یا شاہی قلعے کے نام سے مشہور ہے، لاہور میں ہے. اچھا جی جی. لاہور قلعہ یعنی شاہی قلعہ مغلیہ سلطنت کے فن تعمیر کا ایک نظیر شاہکار ہے. اور یہ قلعہ تھا، یہ مغلیہ حکومت کے عظیم الشان کے دور میں بنایا گیا تھا. مغلیہ حکومت کی عظیم الشان عمارات میں شامل ہے یہ قلعہ. اس کے بعد پھر بات کرتے چلیں کہ کتنے رقبے پہ ہے، تو یہ 50 ایکڑ زمین کے رقبے پہ ہے شاہی قلعہ. اور عالمی ورثہ اور فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے. شاہی قلعہ پاکستان کے دل لاہور میں واقع ہے. مطلب لاہور کو کلچرل سٹی بھی، کیپٹل بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ کلچرل کیپٹل اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ کافی کلچرل ہسٹوریکل پلیسز ہیں. اسی میں شاہی قلعہ بھی شامل ہے. اور صدیوں پرانا یہ قلعہ شہر کے شمال اندرون لاہور اور بادشاہی مسجد کے ساتھ موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کرتا چلوں گا کہ یہ قلعہ تقریباً 20 ایکڑ وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے. اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 11ویں صدی میں مٹی کی اینٹوں سے قلعہ بنایا گیا تھا. مینلی جو قلعہ جس چیز سے کنسٹرکٹ کیا گیا تھا وہ مٹی کی اینٹوں سے، مطلب جو چیز یوز ہوئی تھی وہ مٹی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا. اور اکبر بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں اس قلعے کی بنیاد رکھی تھی، اور اس قلعے کی تعمیر 1556 سے لے کے 1605 تک جاری رہی تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس قلعے میں فیمس سائٹس ہیں وہ شیش محل ہے. شیش محل کو شیش محل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ شیشوں سے بنایا گیا. دیواریں اس کا روف، اس کی چھتیں وغیرہ، اس کا سب کچھ وہ شیشے سے بنا ہوا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں عالمگیری گیٹ بھی ہے جو کافی مشہور گیٹ ہے. اور 9 لکھا پیویلین اور موٹی مسجد بھی یہاں پہ موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آگے ایڈ کرتا چلوں گا کہ شیش محل یعنی شیشوں کا محل، اس کو انتہائی نفاست سے شیشوں کی مدد سے سجایا گیا تھا. اور یہ شیش محل جو تھا یہ شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز بیگم کے نام پہ مطلب بنایا تھا، ممتاز جو ان کی بیگم تھی. اور سب سے منفرد عمارت ہے جس کو بہت ہی خوبصورتی سے شیشوں سے بنایا گیا ہے. اور 9 لکھا اوان جو کہ کافی خوبصورت ہے اور قیمتی پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے. 9 لکھا اوان اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ 9 لاکھ کی رقم سے، مطلب اس پہ جو ٹوٹل خرچہ آیا تھا یا ٹوٹل جو بھی کاسٹ تھی وہ 9 لاکھ کی، تو اس کو اس لیے بھی 9 لکھا اوان کہا جاتا ہے. آگے یہ بتاتا چلوں کہ جو لاہور فورٹ ہے اس میں وہ مطلب سٹارٹنگ میں وہ مغل امپائر کے پاس تھا. مطلب جب مغل امپائر میں اس کی کنسٹرکشن ہوئی اور انہی کے دور حکومت میں یہ قلعہ جو تھا وہ تعمیر ہوا. 1556 سے لے کے 1761 تک یہ قلعہ جو تھا وہ مغلیہ دور میں مغلیہ حکومت کے پاس تھا. اسی کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے حکومت یا جیسے جیسے حکمرانی مغل امپرر کی ختم ہوتی گئی ساتھ ساتھ، تو یہ شفٹ ہوتا گیا. اور یہ 1761 سے 1849 تک یہ قلعہ جو تھا وہ سکھوں کے پاس تھا. اور اس کے بعد اس قلعے کا جو ٹیک اوور تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کر لیا 1849 سے 1858 تک. اور اسی کے بعد برٹش امپائر، اس کے بعد ان کے دور کے بعد برٹش امپائر آ گیا 1858 سے 1947 تک. اور 1947 میں چونکہ پاکستان آزاد ہوا تو یہ قلعہ آج تک ہمارے پاس یہ پاکستان جب آزاد ہوا تو اسی کے ساتھ ساتھ قلعہ لاہور فورٹ جو ہے ہمارے اس میں ہے. بالکل ایسے ہی زبردست آپ نے لاہور کو کور کیا، لاہور کے اس قلعہ کے بارے میں ہمیں معلومات دی اور بڑی اچھی معلومات آپ نے دی عبداللہ. تو لائبہ جس طرح آپ نے بھی اتنی زبردست معلومات دی، اسی کے ساتھ عبداللہ نے ہمیں دی. ناؤ مائی ٹرن کہ اب میں کیا بتانے جا رہی ہوں. اچھا بیسیکلی میں نے بھی 2 ایسے قلعے لیے ہیں جن کے بارے میں کہ ایک تو ایسا رکھا جس پہ پرسنلی میں نے وزٹ کیا،
تو میرا دل تھا کہ میں اس کے بارے میں بھی بات کروں. تو وہ قلعہ جو ہے وہ روات فورٹ ہے ہمارے پاس, ہماری اسی سرزمین پہ, جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں, اس سے تھوڑی سی دیر کی مسافت میں. میرے گھر سے تو مطلب کچھ ٹائم لگتا ہے, آپ 20-25 منٹ کہہ لیں, اتنا دور ہے. تو وہاں پہ میں نے خود بھی پرسنلی وزٹ کیا, اس کے بارے میں بات کریں گے, اور قلعہ روہتاس کی بھی بات کریں گے. اس کو میں نے وزٹ نہیں کیا, لیکن میری بڑی خواہش ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں, ایکسپلور کروں. تو کیونکہ جتنا میں نے پڑھا, جتنا میں نے سنا لوگوں سے, تو قلعہ روہتاس کے بارے میں ڈاکیومنٹریز بھی بہت ساری. قلعہ روہتاس میں نے وزٹ کیا, وہ جہلم والی سائڈ پہ آتا ہے. میں نے ہاں بھی جی وزٹ کیا بالکل. تھا. اٹس اے ویری اچھا, بیوٹیفل کیسا پلیس. کیسے ایکسپیرینس رہا آپ لوگوں کا دونوں کا؟ عبداللہ آپ کا؟ میں وہاں پہ تو 3-4 سال پہلے گیا تھا, تو کافی اچھی جگہ ہے, مطلب کافی مطلب ہسٹوریکل جگہ لگتی ہے, اور میرا بالکل خیال ہے ریڈ برک سے شاید وہ بنا ہوئے, اور وہ کافی خوبصورت لگتا ہے. ہاں مطلب وہ آپ کافی مطلب آپ گھومتے رہتے ہو تو وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہوتا, کافی بڑی جگہ مطلب. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہسٹوریکل پلیسز ہوتی ہیں, جس طرح کے اب یہ قلعے ہیں, وہ کتنے زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں, کیونکہ مضبوط مٹیریل سے یوز ہوئے ہوتے ہیں. اب کتنی صدیاں اور سال گزر چکی ہیں, وہ ابھی بھی اسی حالت میں موجود ہیں. ابھی بھی خاص کر کے لائبہ نے بات کی تھی کہ ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ مطلب ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے, کیونکہ ہم ماضی کی جو یادیں ہیں اس کو اپنے ساتھ بھی ساری باتیں جوڑنا چاہتے ہیں. ہماری سرزمین کا وہ حصہ ہوتی ہیں, جگہیں جہاں پہ ابھی بھی سیاحت کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو اب میں بات کرنے جا رہی ہوں قلعہ روہتاس کے بارے میں. قلعہ روہتاس کو بنانے اور اس کو تعمیر کرنے کا جو حکم تھا وہ شیر شاہ سوری نے دیا تھا. ایز وی آل نو اباؤٹ شیر شاہ سوری, جن کا اصل نام فرید خان تھا, انہوں نے اس قلعے کی تعمیر کا حکم دیا تھا. اب بیسک مقصد کیا تھا؟ اچھا, قلعے کی تعمیروں کا مقصد صرف عمارت بنانا ہی نہیں تھا, یا صرف وزٹنگ پلیس نہیں تھا, بلکہ اگر ہم ہسٹری کی طرف جائیں نا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے قلعے تعمیر کیے جاتے تھے. کوئی کسی مطلب اپنا دشمنوں سے بچنے کے لیے, ان کے حملوں سے محفوظ ہونے کے لیے قلعے تعمیر کیے جاتے تھے. تو اسی طرح جب میں قلعہ روہتاس کے بارے میں جان رہی تھی اور اسٹڈی میں کر رہی تھی, تو میرے علم میں یہ آیا کہ ککڑ برادری, جس کے بارے میں ہم لوگوں نے کافی جانا ہے, پڑھا ہے, سنا ہے, تو وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کے حملوں سے محفوظ ہونے کے لیے, جو کہ ضلع سطح مرتفع پٹھوار کی سرزمین جہلم میں اس قلعے کو تعمیر کیا گیا تھا, جو کہ شیر شاہ سوری نے حکم نامہ جاری کیا کہ یہ قلعہ تعمیر کیا جائے. تو جب یہ قلعہ تعمیر کیا گیا, اس کے تقریباً 7 سال پہ امپلیمنٹیشن کمپلیٹ ہو چکے تھے. امپلیمنٹ تو اسی ٹائم شروع ہو چکا تھا, لیکن 7 سال کے بعد وہ قلعہ مکمل طور پر تعمیر ہو چکا تھا. تو یہ بیسیکلی جو اس قلعے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ککڑ جو قوم تھی, جو برادری تھی, ان کے حملوں سے محفوظ ہونا تھا. اور ایک اور بات کہ شیر شاہ سوری نے شکست دی تھی شہنشاہ ہمایوں کو بھی. تو اب یہ تھا کہ ایک طرف سے تو ککڑوں کی برادری سے بچنا تھا, دوسری طرف شہنشاہ ہمایوں جو تھا اس کی ممکنہ واپسی کا بھی خدشہ تھا کہ اس نے واپس آ جانا ہوگا. تو ویسے جب اس کو شکست دی تو وہ وہاں سے جب شکست ہوگی کہ شیر شاہ سوری نے دے دی ہمایوں بادشاہ کو, تو وہ وہاں سے موو کر کے ایران کی طرف چلا گیا تھا. اب یہ تھا کہ جب وہ وہاں چلا گیا, لیکن اب وقت اور اس ٹائم کی جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ قلعے کا تعمیر کیا جائے, ایک ککڑ برادری سے, دوسرا ہمایوں کی ممکنہ واپسی سے. پھر ایسے ہوا کہ یہ قلعہ وہاں پر تعمیر کر دیا گیا, اور اس کے بعد آگے ہم اگر مزید اس کے ہسٹری کی طرف جائیں اور مزید ہم بات کریں تو شیر شاہ سوری کی بات کرتے, کیونکہ شیر شاہ سوری نے جب اس قلعے کو تعمیر کیا, ہمیں اس کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تقریباً جو میں نے اسٹڈی کیا اس کے مطابق اس قلعے کی تعمیر کا حکم جو تھا 948 ہجری میں مطابق 1541 عیسوی میں یہ حکم دیا گیا تھا. دین 7 سال کے بعد یہ قلعہ مکمل طور پر تعمیر ہو چکا تھا. 7 سال کا یہ ڈیوریشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں, 7 سال کوئی چھوٹی مدت نہیں ہوتی ہے, اتنا لمبا ڈیوریشن, اور اس کی جو اندر کی عمارت اور جو مٹیریل یوز ہوا وہ 7 سالوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا زیادہ ٹائم ٹیکنگ تھا. تو اس طرح کی عمارتیں تعمیر کرانے کے لیے اس ٹائم پہ, ابھی تو ہم اپنے گھروں کی اگر تعمیر کروانے کا کہہ دیں تو 1-2 سال میں یا زیادہ سے زیادہ مطلب سال میں تعمیر ہو ہی جاتے ہیں جو نئے گھر ہوتے ہیں. لیکن وہ گھر اور قلعے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے, تھوڑا نہیں کافی فرق ہوتا ہے, کیونکہ وہ مضبوط قلعے اور حفاظت کے لیے بنا جاتے تھے. فوجی نقطۂ نظر کے تحت جو شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ تعمیر کروایا تھا. اچھا, میں مزید آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں کہ شیر شاہ سوری کا تعلق افغانستان کے ایک فیمس علاقہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں
रवां का इलाका, रवां नाम था उस इलाके का, जिससे उस शेर शाह सूरी बिलोंग करता था। और शेर शाह सूरी की हिस्ट्री के बारे आगे जाते हैं कि उसने अपने स्किल्स और अपनी काबिलियत को मनवाने के लिए जो काम किए वो आप देख सकते हैं कि अगर आप हिस्ट्री को खोलें तो बहुत कुछ हमें मिलता है। अच्छा, शेर शाह सूरी ने अपने खानदान की बुनियाद रखी जो कि सूरी खानदान था, और कुछ अरसे में जलाल खान, इब्राहिम और एक और बहुत नाम है हिस्ट्री का, ज़हीरुद्दीन बाबर, इनके साथ भी उसने इंतजामात में जो खिदमात फिर अंजाम दी वो सर फहरिस्त हैं। और इसके साथ साथ मैंने जैसे बताया कि उसने अपनी काबिलियत को मनवाने के लिए और ये सब दिखाने के लिए कि वो कुछ कर सकता है, तो उसने ऐसा किया कि ये इन तमाम चीज़ों से जब वो आगे गया कुछ अरसे के बाद उसने बंगाल और बिहारा पर अपने इंतजामात संभाल लिए और वो खिदमत सर अंजाम दी। तो इस तरह से ये हुआ कि मैंने अभी आपको बताया था शहंशाह हुमायूं के बारे में, तो शहंशाह हुमायूं को जब शिकस्त हो गई और इसको आप हिस्ट्री को खोल के पढ़ें तो उसको शिकस्त देने वाला शख्स शेर शाह सूरी था। अब आते हैं हम दूसरे फोर्ट की तरफ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इस फोर्ट के 2 हिस्से हैं। आप देख सकते हैं मोर्चे भी बने होते हैं इन फोर्ट्स के अंदर, और जब आप मैं अब रवास फोर्ट की जब बात करूंगी ना, पर्सनली मैंने विजिट किया तो मैं इसके बारे में खुद बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो किला रोहतास के बारे में तो जितना मैंने बताया उसके 2 हिस्से हैं, मैंने ये बेसिकली बताया था उसके ऐसे 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा उसको उस टाइम पे यूज होता था जो कि वहाँ के शाही लोग थे, ठीक है, और सेकंड पार्ट जो यूज होता था वो उन लोगों के लिए होता था जो कि इसको तामीर कर रहे थे और सिपाही वगैरह। तो ये था आज का जो मेरे पास किला रोहतास की इंफॉर्मेशन थी। नाउ कम टू द रवाज फोर्ट, उसके बारे तरफ भी आते हैं। तो अब्दुल्ला, मैं आपसे थोड़ी देर आना चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं आपका मजीद एक्सपीरियंस कैसा रहा किला रोहतास के बारे में, आपने क्या क्या देखा और क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की है। एक ये भी मैं अब्दुल्ला आपसे सवाल करना चाहूंगी, अगर आप वहाँ गए तो म्यूजियम आई थिंक है वहाँ पे, आपने विजिट किया? म्यूजियम है लेकिन मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, लेकिन वो जो मतलब वहाँ पे अगर आप किला रोहतास जाओ तो वहाँ पे गाइड होते हैं जो आपको दिखा रहे होते हैं, मतलब आपको जगहों पे लेके जा रहा होता है और आपको उसकी उसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहा होता है। तो मैंने उधर एक दो बातें जो याद आ रही हैं वो ये हैं कि उसने ये बताया था कि जो इधर इधर मतलब ईंट नहीं यूज हुई भी, शायद कोई पत्थर लगा हुआ है उस सारे में, और वो पत्थर एक पता नहीं मखसूस जगह से तोड़ तोड़ के जमा कर करके तो उसको लगाया गया था किला रोहतास की तामीर के लिए। और अभी भी और जो भी मैंने देखे कुछ उसका जो कुछ पोर्शन है वो जरा मतलब अपनी सही हालत में नहीं है, लेकिन कुछ काफी ज्यादा जो पोर्शन है या दीवारें हैं या उसका जो एक्सटीरियर है और वो काफी अभी मतलब सही हालत में, ऐसे लगता है कि मतलब वो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन नहीं हुई भी, और वो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसका मतलब किसी चीज से उसका रंग वगैरह खराब हुआ हो या उसका जो स्ट्रक्चर है वो गिरा हुआ हो कहीं से भी, वो कहीं से भी इतना पुराना। शाही किला काफी पुराना है, काफी ज्यादा पुराना है वो, इतना मतलब काफी हाफ सा पोर्शन जो है वो काफी मतलब क्या उसका नाम है वो खराब है, लेकिन आधे से ज्यादा है वो काफी मतलब सही भी है, मतलब सही हालत सही हो गया। तो लाइबा, मैं आप से ये पूछना चाहूंगी, आपने म्यूजियम को विजिट किया हो वो उस तरफ जो किला रोहतास की मैं बात कर रही हूँ? अच्छा, मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। आई थिंक आई वाज इन ग्रेड 7, 2012 की बात है, मैं अपनी स्कूल के ट्रिप के साथ गई थी रोहतास पटना। तो मेरे साथ काफ़ी सारी ट्रेजेडीज भी हुई थी इस ट्रिप पे, एंड दैट इज़ व्हाई आई रिमेंबर इट वेरी वेल। बेसिकली हम लोग की जो बस के ड्राइवर थे, लाइक मल्टीपल बसेस होती हैं, तो जिस बस पे मैं थी अपने स्कूल फेलोज के साथ, हमारे बस के ड्राइवर को ये नहीं पता था कि रास्ता कौन सा है, लाइक उनको ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली रोहतास फोर्ट है किस जगह पे। तो हमने जब उनसे पूछा कि आपको आता है रास्ता, उन्होंने ये बोला कि जी मुझे पता है किधर जाना है, राइट। अब काफ़ी देर हो गई थी और हमें अपनी बाकी बसेस नज़र नहीं आ रही थी स्कूल की, तो फिर हम लोगों ने ड्राइवर से पूछा कि आपको पता है जाना किधर, आर यू श्योर, बिकॉज हम अभी तक पहुंचे नहीं है, काफ़ी देर हो गई है। तो उन्होंने कहा नहीं, असल में मुझे सीरियसली नहीं पता हम किधर जा रहे हैं, मैं तो काफ़ी देर से सीधा ही रोड पे था। हमने फिर पता किया तो वी वर ऑलमोस्ट इन लाहौर, हम लोग दीना को जहलम को छोड़ के तकरीबन लाहौर पहुंच चुके थे। और बस फिर उसके बाद हम लोग वापस गए तो काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, मतलब जितना हमारा अलॉटेड टाइम था जो हमने स्पेंड करना था उस ट्रिप पे वहाँ पे फोर्ट को ऑब्जर्व करते हुए, वो हम लोगों ने नहीं किया था, काफ़ी कम टाइम मिला था।
لیکن آئی اسٹل ریمبر دا فورٹ, اٹ از سو بیوٹیفل ماشاء اللہ. ہم لوگوں نے میوزیم وزٹ نہیں کیا تھا بیکاز آئی تھنک وہ اس ٹائم پہ اوپن نہیں تھا اسٹوڈنٹس کے لیے. انہوں نے ایسی کوئی بات بولی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ مین فورٹ کی طرف چلے جائیں اور جو میوزیم ہے وہ ابھی فی الحال اوپن نہیں ہے. تو مین فورٹ کا میں نے اندر سے وزٹ کیا تھا, جو اس کے ریمننٹس ہیں, جس کے باقی تو تھوڑا بہت روئن بچ گیا ہے, وہاں پہ میں نے وزٹ کیا تھا. اسٹل ریمبر اسٹیئرس چڑھ کے کافی اوپر جا کے بھی ایک چھوٹا سا ٹیمپل ٹائپ بنا ہوا ہے. آئی ایم کالنگ اٹ اے ٹیمپل, آئی ایم ناٹ شیور اف اٹ از دیٹ. لیکن یہ ہے کہ اسٹیئرس چڑھ کے اوپر جا کے جگہ تھی. سنس وی ور گرلس تو ہم لوگ کو بولا گیا تھا کہ آپ اتنا اوپر نہیں جائیں, سارے بوائز وغیرہ جا رہے تھے, ہم لوگ نہیں جا سکے. لیکن یہ ہے کہ باقی ہم لوگوں نے فورٹ وغیرہ وزٹ کی تھی. اس کی جو باؤنڈری وال ہے ہم لوگ اس کے پاس بھی کھڑے تھے, جس سے پیچھے کا سارا ایریا نظر آتا ہے. جس مطلب جو والز, جو اس کی باؤنڈری والز جنہوں نے کور کیا ہوا تھا فورٹ کو, اس کے پیچھے جو ہے نا بہت خوبصورت, آپ سمجھ لیں ایک ویرانہ ٹائپ ہے, فل آف ٹریز. اٹ از سپر پریٹی ماشاء اللہ. تو کافی اچھی جگہ ہے, مطلب آئی وانٹ ٹو وزٹ اٹ اگین, لیکن ابھی تک مجھے چانس نہیں ملا دوبارہ. اور یہ ہے کہ کوئی بات نہیں, آپ میرے ساتھ پلان بنا سکتی ہیں, میں خود نہیں گئی. انشاءاللہ. تو بس یہ ہے کہ اٹ از اے پلیس, اور کافی پاس بھی ہے یہاں سے اگر دیکھا جائے تو. 1 hour ڈرائیو اچھا. جیلم دینا کے پاس ہے. دینا سے آگے اور جیلم سے تھوڑا سا پیچھے ہے. اچھا جی, ابھی پروگرام میں ہم روات فورٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں. اچھا, روات فورٹ تو میرے خیال میں آپ لوگوں نے وزٹ کیا ہوگا, یہ ہمارے اتنے قریب تو ہے. آپ دونوں میں سے کسی نے وزٹ کیا نہیں؟ جانا چاہیے آپ لوگوں کو, بلکہ آپ کل ہی چلے جائیں کیونکہ اتنا قریب ہے تو آئی مسٹ سے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے. تو میں میرا بھی اگر یاد کروں تو کافی چھوٹی تھی جب میں گئی تھی, لیکن گئی ضرور تھی کیونکہ میری خالہ کا گھر بالکل روات فورٹ نا, روات فورٹ کی بیک سائڈ پہ تھا, تو وہ آنا جانا تھا تو چلتے پھرتے نظر آتا رہتا تھا وہ. اچھا, روات فورٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ضلع سطح مرتفع پٹھوار میں ہی واقع ہے یہ. اسلام آباد سے اگر اس کے ڈسٹینس کی کچھ بات کریں تو زیادہ نہیں ہے, اگر پنڈی سے بھی بات کریں تو اتنا زیادہ ہمیں ٹائم درکار نہیں ہوتا. اچھا, اب اس قلعے کو بھی بیسیکلی کیوں بنایا گیا تھا, اس کا بنیادی مقصد کیا تھا اس کو تعمیر کرنے کا, اس کے پیچھے کیا ہسٹری تھی. اس قلعے کو بھی اچھا, اس تھوڑا سا آواز کا ڈسٹورشن آئے گا بیکاز گھر میں شور وغیرہ ہوتا ہے. تو اچھا, ایسا تھا کہ میں یہ بتا رہی تھی کہ اس قلعے کو بھی دشمنوں سے محفوظ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. 15ویں صدی کے اوائل میں اس کو تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اب اس قلعے میں بھی شیر شاہ سوری کا کردار تھا. اب وہ کیا تھا کہ شیر شاہ سوری اور ایک اور تھا جس کا نام تھا سلطان سارنگ, ان کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی. ابھی بھی میں نے جب وزٹ کیا تو وہاں پر سلطان سارنگ اتنی صدی گزر چکی ہے, اتنا ٹائم گزر چکا ہے, اس کے وہاں پہ قبر موجود ہے, اس کے بیٹے کی بھی وہاں پہ قبر موجود ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم اس کی مزید بات کریں کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں, تو مورچے بنے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے گیٹس بنے ہوئے ہیں. جب میں اندر والی سائڈ پہ گئی تو اس کا جو گنبد نما جو ایریا تھا, مطلب یہاں ویسے تو اندر جاؤ تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے, کچھ تھوڑی سی گرینری ہے, پھر آگے جا کے جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ باہر سے تو ویسے ہمیں عبداللہ اور ابلائبہ آپ بھی قلعہ روہتاس گئے ہیں, آپ لوگوں کو پتا ہوگا, باہر سے تو وہ ہمیں ویسے دیکھنے کے لیے اتنے بلند نظر نہیں آتے, لیکن جب ہم اندر کی طرف جاتے ہیں, ہم اپنی نظر دوڑاتے ہیں تو کافی بلند ہمیں نظر آتے ہیں. تو ایسا ہی ہوگا یقیناً. اندر جا کے بندہ گم ہی ہو جاتا ہے, اتنی بڑی جگہ ہوتی ہے, مطلب بندہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, کدھر جانا ہے. عبداللہ آپ تو گم نہیں ہوئے, دیکھیں آپ واپس آ چکے ہیں. واپس آ جاتے ہیں, لیکن بندہ ایک بار کنفیوز ضرور ہوتا ہے کہ بالکل وہی ایگزیکٹلی ایسے ہی تھا میرے ساتھ بھی, کچھ ایسے تھا. میں تھی بھی کافی چھوٹی اس ٹائم جب میں گئی تھی, تو میں بھی اس طرح کچھ تھوڑی بہت گم کی تھی. تو اس طرح یہ ہے نا کہ یہ جو ماضی کی جو قدیم یادیں ہوتی ہیں ان کو یہ ہمارے ذہن میں ریکال کر دیتی ہیں. تو قلعہ روات کی جو میں نے بات کی, اور اس کا جو اس کی جو شکل ہے وہ نا مربع شکل میں بنایا گیا ہے. اس کو 15ویں صدی کے اوائل میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا. باقی یہ کہ یہاں پہ ہم خود جب وزٹ کریں دوبارہ سے, اب تو ویسے دوبارہ سے وزٹ کرنا چاہیے. اگر میں دیکھوں تو اس ٹائم پہ تو کافی زیادہ ہاں, یہ مجھے ایک دیکھ کے دکھ ہوا تھا کہ ان عمارتوں کی طرف توجہ تھوڑی سی کم ہے, کیونکہ آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے. حالانکہ بہت سارے سیر و سیاحت کے لیے لوگ جاتے ہیں, ایون کہ ڈاکومنٹریز بناتے ہیں, پھر بھی اگر ان عمارتوں کو اس حالت میں نہ ملے تو مزید اگلے سالوں میں تو وہ اور ان کی شکل بگڑ جائے گی, وہ اور زیادہ خستہ حال میں ہو جائیں گی. تو اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور بنیادی مقصد جو ہوتا ہے ان قلعوں کو اسی طرح اسی حالت میں دیکھنے کا
وہ ہمارا پرپز ہوتا ہے بیسیکلی کہ ہم وزٹ کریں, اپنی فیملیز کے ساتھ جائیں, اپنے جو بھی ہمارے عزیز و اقارب ان کے ساتھ جا کے ہم ماضی کو بھی یاد کریں. اسی طرح جب ہم باقی علاقوں میں جاتے ہیں, جیسے ہلی ایریاز کی بات کر لیں, کچھ ویلیز کی بات ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی عبداللہ, ناردرن ایریاز کی, ہم وہاں پہ تو ویسے جاتے رہتے ہیں, لیکن ہم ان علاقوں کی طرف جائیں تاکہ ہمارے بھی نالج میں اضافہ ہو, ہم بھی کچھ ایکسپیرینس گین کریں. جی بالکل آپ صحیح کہا ہے. ان علاقوں کی مطلب قلعوں یا ہسٹوریکل جو پلیسز ہیں ان کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینا چاہیے, کیونکہ آہستہ آہستہ اگر ہم جگہیں دیکھیں تو کوئی ان کا خاص ایسا جس طرح خیال رکھنا چاہیے کوئی ان کو اس طرح مطلب ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا, اور ان کی جس طرح کنسٹرکٹ ہوئے ہیں اس طرح کافی شاندار ہیں اور خوبصورت ہیں. بے شک آج کل کی ماڈرن کنسٹرکشن کو اس سے جتنا مرضی کمپیئر کر لیا جائے, لیکن وہ جو چیز ہے وہ اپنی جگہ اور اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. اور نہ ہی میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ کوئی گھر اتنا, اگر کوئی نئے سے نیا کوئی گھر یا کوئی بھی بلڈنگ یا کوئی بھی پلازا بنتا ہے تو وہ جو پرانے قلعے بنے ہوئے ہیں ان جیسا اس کا جو ڈیزائن ہے یا اس کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ اس سے بالکل نہیں مل سکتا, کیونکہ وہ ایک الگ چیز ہے. اور وہاں پہ کافی مطلب اتنی پرانی کوئی کافی اچھے طریقے سے کوئی بلڈنگ یا کوئی اس طرح کی چیز جو بنائی گئی ہوگی وہ تب ابھی تک جو کھڑی ہے تو وہ کافی اچھے مطلب اس سے بنائی گئی ہوگی. یہ کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ آہستہ آہستہ ایک تو پاکستان کا کلچر ہے, مطلب ہسٹوریکل پلیسز ہیں, جگہیں ہیں, تو ان کے بارے میں ہمیں کافی معلومات بھی رکھنی چاہیے. اور مطلب آتے جاتے مطلب دوستوں کے ساتھ ویسے بھی تو انسان کبھی باہر جاتا رہتا ہے کافی جگہوں پہ, تو ادھر بھی ضرور ہمیں وزٹ کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ بندہ ایسی جگہ جا کے بور بھی نہیں ہوتا اور اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ اور اپنی سوچ سے زیادہ اس کو انفارمیشن مل جاتی ہے جتنی وہ سوچ رہا ہوتا ہے. شفق آپ کا مائکروفون آف ہے. جی سوری. I think شفق I like to add something کہ ہماری زندگی میں اگر ہم دیکھیں نا تو ایک بہت بڑا کانٹراسٹ ہے بٹوین دس ہسٹوریکل سائٹس. ایک طرف پہ ہمارے پاس ہسٹوریکل سائٹس ہیں جن کے صرف روئنس موجود ہیں, اور دوسری طرف آپ دیکھیں اسکائی اسکریپرز موجود ہیں, جیسے کہ امریکہ کے اندر, UAE کے اندر لوگ آج کل بڑی سے بڑی بلڈنگس بنا رہے ہیں, ماڈرن آرکیٹیکچر آ گئے. لیکن اگر اس سب کو ہم لوگ کمپیئر کریں اپنے اس اولڈ آرکیٹیکچر کے ساتھ تو مطلب کافی بڑا کانٹراسٹ ہے, لیکن یہ پھر بھی اپنی جگہ پہ اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا کہ وہ باقی سارے ہیں. تو وی شوڈ کیپ دیٹ ان مائنڈ. ہم لوگ کو وزٹ کرنا چاہیے جسٹ ٹو نو کہ ہم لوگ اتنے تھوڑے سے عرصے میں کتنا زیادہ ڈیولپ کر چکے ہیں, کتنا زیادہ اسٹائل چینج ہو چکا ہے ہماری آرکیٹیکچر کا. اس کو صرف انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بھی آپ اس کو وزٹ کریں جتنی بھی ہسٹوریکل سائٹس ہیں. تو ایگزیکٹلی لائبہ آپ کی اسی بات کو میں آگے مزید وسعت دیتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی, آج کے پروگرام کا بیسکلی مقصد بھی یہی تھا کہ آپ اسپیشلی ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. آئی مسٹ سے میں ہمیشہ اپنے ایک پروگرام میرا FM پہ بھی میں کرتی ہوں بیوٹی آف پاکستان کے نام سے, تو میری اس پروگرام میں بھی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک ایسا میسج دوں, ایک ایسی بات کروں کہ لوگ سن کے اس کی طرف امپلیمنٹ کریں عملی طور پر سمجھیں. تو اسی طرح ان ہسٹوریکل پلیسز کی طرف بھی جائیے, اپنا نالج گین کریں, ایکسپیرینس حاصل کریں. وہاں پہ آپ کو گائیڈنس کے لیے مل جاتے ہیں مقامی لوگ جو کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائڈ کرتے ہیں. ویسے بھی ہمارے پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانی اتنے زیادہ مہمان نواز بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت, ان کا کردار, ان کا اخلاص, اتحاد, سلامتی, یہ تو ہم سب پہ بہت زیادہ ہیں. تو اسی طرح جب آپ کہیں پہ بھی جائیں تو آپ کو اس کی گائیڈنس کے لیے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں. جس طرح میں نے بھی قلعہ روہتاس کی بات کری تھی, تو جس طرح یہاں رواد فورٹ میں بہت سارے مورچے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ماضی کی یادوں کی طرف پھر سے لے کے چلی جاتی ہے. تو اسی طرح میں ایک چھوٹی سی بات ہے جو کہ ایڈنگ کرنا چاہوں گی, جو کہ اسکپ ہو گیا تھا مجھ سے, قلعہ روہتاس کے بارے میں, اس کے محیط کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی, جو کہ 4 کلومیٹر سے زیادہ اس کا محیط ہے. اور اگر اس کے اندرونی رقبہ کی بات کریں تو 175 ایکڑ زمینی رقبے پر یہ پھیلا ہوا ہے. اسی کے ساتھ آگے ہم اگر بات کریں فصیلوں کے بارے میں, تو فصیل 2 یا 3 چبوتروں پر اس کی مبنی ہے, اور اس فصیل کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے, اس کو زیادہ اسپینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ 14 دروازے, کیونکہ امیجن 14 دروازے بنائے گئے تھے. اور واقعی عبداللہ والی وہی بات ہے کہ 14 دروازوں میں تو انسان بالکل ہی کھو جائے, پھر اعلان کروانا پڑے گا کہ بچہ گم گیا یا کوئی بھی گم گیا, کہاں پہ ملے گی ہمیں. تو اسی طرح رواد فورٹ کی بات کریں تو رواد فورٹ میں ایک مسجد بھی ہے جہاں پر کافی ٹائم سے ہے, اور وہاں پہ الحمدللہ 5 ٹائم اذان اور باجماعت نماز ہوتی ہے.
تو اسی طرح مسجد اور قلعہ دونوں ہی انتہائی خوبصورت اور دلکش نظر آتے ہیں. تو لائبہ اور عبداللہ جیسے کہ پروگرام میں ہم نے آج کے اس شو میں ایک اور بھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گی جو کہ بہت ہی خوبصورت آواز ہے. تو لائبہ کے ریفرنس سے لائبہ کے توسط سے ہمیں ایک ایسی آواز ملی کہ ہم اپنے تمام لسنر کی سماعتوں کی نظر کریں گے. جی لائبہ پھر ہم اپنے گیسٹ کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کمنٹس تھوڑے سے ایڈ کر لیتے ہیں پھر اپنے گیسٹ کی طرف بھی آتے ہیں. تو جی جی قاضی عبدالمقید صاحب نے ہمیں کیا بہت انفارمیٹیو پروگرام اس کے بارے میں. پھر ایمان سلمان ہمیشہ ہمارے پروگرام کو سنتی ہیں, بہت اپریشیٹ کرتی ہیں, گڈ شو کہہ رہی ہیں. اس کے ساتھ ثنا شمیم نے ہمیں میسج کیا, منال نے ہمیں کیا, اور اس کے ساتھ اگین ایمان سلمان. تو بہت شکریہ ایمان اور باقی تمام لوگوں کا بھی جو کہ ہمیں سنتے ہیں. ہماری انفارمیشن جو ہے ہم بھی ایک لرننگ پروسیس میں, بیکاز کوئی اگین بات ہے کہ انسان چاہے جتنا بڑا ہو چھوٹا ہو وہ سیکھنے اور سکھانے کی جو باتیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. تو ہم بھی سیکھ رہے ہیں, ہم بھی سکھا رہے ہیں آپ کو, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں کچھ, ہم بھی کچھ آپ سے سیکھیں. تو وداؤٹ اینی ڈیلے ہم اپنی جو ہماری جو گیسٹ ہیں لائبہ ان کو ایڈ کرتے ہیں. پلیز لائبہ آپ ان کو انٹروڈیوس کروائیے گا, دین ان سے آگے مختصر کلام سنتے ہیں. جی آج ہماری گیسٹ ہیں, ان کا نام ماگل ہے اینڈ شی از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن. السلام علیکم ماگل, کین یو ہیئر اس؟ یس وعلیکم السلام. کیسی ہیں ماگل آپ؟ میں بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ ماگل ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. اٹ از گریٹ پلیجر ٹو ہیو یو ہیئر. تو آپ پلیز بتائیں کہ آج آپ کیا پڑھنے لگے ہمارے لیے؟ آج کیونکہ محرم بھی چل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ میں تاجدار حرم پڑھ لوں. ہاں ضرور شور ضرور شور ضرور. بالکل. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے, اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے, حامی بے قسم کیا کہے گا جہاں, حامی بے قسم کیا کہے گا جہاں, آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے, تاجدار حرم تاجدار حرم. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم, کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم, آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم, ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم, ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم, آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے, تاجدار حرم تاجدار حرم. میں کشو مدینے چلے, مدینے چلے, مدینے چلے,
میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم 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 That's it. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا اور بہت خوبصورت کلام بھی ایک ایسی کیفیت آئی ہو جاتی ہے جو الفاظ نہیں ہوتے ہیں بیان کرنے کے لیے تو میں نے تو وہ چیز محسوس کی بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے آپ کی آواز سن کے یہ کلام سن کے بہت خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح مزید Thank you ترقی so دے اور اللہ تعالیٰ much. آپ کو اپنے Thank you so خدمات much. میں رکھے بہت شکریہ آپ کے یہاں پر آنے کا جی لائبہ جی مارگل شکریہ آپ کا بہت بہت کہ آپ آئی اور ہم لوگوں کو اتنا خوبصورت کلام سنایا. آئی تھنک جو مہینہ چل رہا ہے اس کے حساب سے بالکل پرفیکٹ تھا اور یہ ہے کہ دل پہ اترا ہے. صحیح بات ہے. It was a great play here for me. Thank you so much. تھینک یو مارگل. واپس جی تو ہم نے ابھی ماگل کی آواز میں ایک خوبصورت کلام سنا ان کی خوبصورت آواز میں تو بہت اچھا لگا. تو آج کے پروگرام کا وقت بھی اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے تو جانے سے پہلے عبداللہ لائبہ آپ کچھ کہنا چاہیں ہمارے کوئی میسج کوئی بات کہنا چاہیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اکارڈنگ ٹو دا پروگرام یا کچھ بھی آپ میسج کہنا چاہتے ہیں عبداللہ؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب اپنا خیال رکھیں بہت بہت اور اس کے ساتھ ساتھ اب کرونا مطلب بالکل ختم نہیں ہوا تو یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی باہر جانا شروع کر دیں اور اس طرح گیدرنگز میں آپ بیٹھنا شروع کر دیں. اس طرح بالکل بھی نہیں ہے. ابھی بھی ہے تو آپ تھوڑی بہت احتیاط ضرور کریں. اگر باہر جانا بھی ہے تو آپ احتیاط کے ساتھ جائیں. اور جس ٹاپک پہ یا جن جگہوں پہ آج ہم نے بات کی ہے فورٹس پہ یا قلعوں پہ جن پہ آج ہم نے بات کی ہے تو جو لوگ نہیں گئے ہوئے وہ ضرور وزٹ کریں. ان کو کافی انفارمیشن بھی ملے گی اس جگہ ان جگہوں پہ وزٹ کر کے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کا نام ہے آپ ان جگہوں پہ جائیں اور آپ کو کافی مطلب انفارمیشن بھی مل جائے گی. اور اگر آپ دوستوں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ کوئی بھی ٹرپ مطلب آپ کرتے ہیں تو آپ باقی جس بھی جگہ کو آپ پلان کر رہے ہیں آپ اس کو مس کرا کے آپ کسی فورٹ پہ جائیں. جیسے کہ روہتاس قلعے کی بات کی, لاہور کی جس طرح کہ لائبہ نے 2 قلعوں کی بات کی, ان کو آپ وزٹ کریں اور کافی آپ کے لیے انفارمیٹیو بھی ہوگا اور کافی آپ انجوائے بھی کریں گے. جی لائبہ.
تھینک یو عبداللہ. جیسے کہ عبداللہ بول رہے ہیں کرونا کے بارے میں, سنس آئی ایم اے بایو اسٹوڈنٹ مائی سیلف, تو میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگ اپنا پلیز خیال رکھیں. اور مجھے پتہ ہے کہ جتنی بھی جگہوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ان کو سن کے فوراً دل کرتا ہے کہ بندہ ٹرپ ارینج کرے, لیکن تھوڑا سا عرصہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس سال کو اینڈ ہونے دیں, انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے ہم لوگ پراپر ایک اپنا لائف اسٹائل جیسے کہ کرونا سے پہلے تھا وہاں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ جتنے بھی آپ لوگوں کی جگہوں کے بارے میں ہم لوگ بتا رہے ہیں, میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ جانے سے پہلے تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں آپ لوگ, تاکہ جب آپ وہاں پہ جائیں اور وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کریں تو آپ لوگوں کو زیادہ مزہ آئے گا, زیادہ اچھا لگے گا. اور یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, اور پلیز کی واچنگ اور شو. بیک ٹو یو شفا. جی تھینک یو سو مچ. آپ دونوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, اور ابھی بھی کیسز جو ہیں رپورٹ ہو رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور بس اسی طرح ہم مطلب ویسے اس پینڈیمک سچویشن اور وہ جو اتنی کرٹیکل کنڈیشن تھی اس سے تو ہم تھوڑا سا باہر آ چکے ہیں, لیکن ہمیں مزید یہ وہی بات ہے کہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو اگر آپ وزٹنگ پلیسز ویسے تو کھل چکے ہیں کافی چیزیں, آپ اپنی معمول کے مطابق آ رہی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ معمول کے مطابق 4-5 مہینے جو ہم لوگوں نے گزارے ہیں نا, مطلب یوں لگ رہا تھا جیسے اچھا مطلب یوں لگ رہا تھا جیسے کہ ہم اس دنیا پہ نہیں بلکہ کسی اور پلانٹ میں, جہاں پر یہ اسٹل کتنے سالوں سے چل رہا ہے, یا مطلب مستقل چیز ہے کوئی. یہ شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ٹیمپریری سی مرض سے نکالا اور ہم دوبارہ سے اپنے عزیزوں کے ساتھ مل رہے ہیں. تو بالکل میں یہ کہنا چاہوں گی اگر آپ کہیں باہر جاتی ہیں عبداللہ کی بات کو یہیں پہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ احتیاط کے ساتھ جائیں. اگر آپ کسی کھانے والی جگہ پہ جا رہے ہیں, کسی وزٹنگ پلیس پہ جا رہے ہیں, تو بہت زیادہ احتیاط کریں, بکاز جان ہے تو جہان ہے, جان ہوگی تو جہان گھومیں گے نا. اسی لیے اپنا خیال بہت زیادہ رکھیں. اسی وائس نوٹ کے ساتھ یہ ساری باتوں کے ساتھ اینڈنگ کرتے ہیں, اور آپ تمام لوگوں کا جن جن لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا, کمنٹس کرتے رہے, ان لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ. عائشہ ہارون نے ہمیں کمنٹ کیا تھا, جن کا میں نے بھی ایڈ کیا, تو ان کا نام لے کے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. باقی سب کا بھی نام لیا تو آئی مسٹ سے کہ سب کا نام لینا چاہیے جو جو ہمیں اتنا پیار کرتے ہیں. تو اسی کے ساتھ عبداللہ, لائبہ, آپ بھی مجھے اجازت دیجیے, باقی سب لوگوں کا بھی اجازت, تمام لوگوں سے اجازت چاہتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے ایک اور نئی لیٹسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ لائبہ کو بھی انشاءاللہ دوبارہ سے میں اپنے پروگرام کا حصہ بناؤں گی. اور لائبہ بہت اچھی انفارمیشن دیتے ہیں, عبداللہ کے ساتھ بھی بہت ساری انفارمیشن ہمیں سننے کو ملتی ہے. اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, خوش رہیں, مسکراتے رہیں. ایٹ دا اینڈ ایک امپورٹنٹ بات, اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں. وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی زندگی میں ان کے والدین حیات ہوتے ہیں, انہیں خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے. تو الحمدللہ ہم لوگوں میں سے ہیں جن کے سروں پر اپنا والدین کا سایہ شفقت موجود ہے. تو خوش رہیں, خوشحال رہیں, پازیٹیوٹی اسپریڈ کیجیے, اس کو انہیل بھی کیجیے. اور اسی کے ساتھ لائبہ, عبداللہ, تمام لوگوں سے ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ زندہ. باد. زندہ باد. اللہ حافظ.